رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط اللہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ فأعوذ بالله من الشيطان اللعين اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي بعثه رحمة للعالمين، مولانا ومولى الكونين محبوب رب المشرقين والمغربين، صاحب قاب وقوسين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم خلقتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ حضرات گرامی قدر، مسلسل سلسلہ عزائے سید الشہداء کرتے ہوئے ہم دوسرے مہینے میں قدم رکھ چکے ہیں، جس مہینے کو سفر المظفر کہا جاتا ہے، اور آج کی جو تاریخ گزری ہے 2 صفر، تمام شیعان اہل بیت کے لیے، خصوصاً آپ حضرات کے لیے اور میرے لیے اور تمام زیدی سادات کے لیے ایک بہت قیامت کی تاریخ گزری ہے، جس کا جو ہے وہ ہمارے وہ افراد کے جو تاریخ کو پڑھتے ہیں ان کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ یہ ایک المیہ ہے۔ آج کی جو تاریخ ہے 2 صفر، وہ تمام زیدی سادات کے جد امجد حضرت زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، یعنی حضرت زید شہید کی شہادت کی تاریخ ہے۔ جناب زید شہید تمام زیدی سادات کے جد ہیں۔ امام حسین، امام زین العابدین کے یہاں جو ہے وہ کئی بیٹے تھے،
ایک بیٹے کا نام حضرت حسین اصغر، ان کی اولاد حسینی ہے، سیستانی صاحب قبلہ، خامنائی صاحب قبلہ، یہ سب حسینی سادات ہیں۔ یہ امام سجاد کے جو ہے وہ ایک بیٹے حضرت حسین اصغر کی نسل سے ہیں۔ دوسرے بیٹے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے۔ دوسرے بیٹے ہیں پانچویں امام باقری سادات، جو ہیں وہ ان کی نسل میں آتے ہیں۔ اور ایک بیٹے ہیں امام کے حضرت زید۔ جتنے بھی دنیا میں زیدی سادات ہیں وہ سب ان کی نسل میں آتے ہیں۔ حضرت زید حالانکہ جو ہے وہ گزشتہ سال کی طرح انشاءاللہ جو اس سال بھی ارادہ ہے کہ میں یہ 7 مجلسیں مجھے پڑھنا ہیں، 7 مجلسیں انشاءاللہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، مگر چونکہ آج کی تاریخ ہے ہمارے جد امجد کی شہادت کی، وہ بھی تذکرہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر واجب ہے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے آباء و اجداد، اپنے باپ دادا کا تذکرہ بھلا دیں گے تو دنیا ہمیں بھلا دے گی۔ ایک صلوات پڑھیے مل جل کر محمد والے محمد پر۔ جناب زید شہید، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ یا سن 70 ہجری میں پیدا ہوئے، یا سن 75 ہجری میں پیدا ہوئے، یا سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ زیادہ تر علماء کا اتفاق ہے سن 80 میں آپ پیدا ہوئے۔ پیدا کیسے ہوئے؟ کون سی بیوی سے پیدا ہوئے؟ امام سجاد کے یہاں کئی بیویاں ہیں، کنیزیں ہیں۔ ایک بیوی ہیں امام حسن کی بیٹی، آیا ان سے ہیں جناب زید؟ نہیں، ان سے بھی نہیں ہے۔ پھر کون سی بیوی سے ہیں؟ جناب مختار جب حکومت کوفے میں قائم کر چکے، یہ تھوڑا ہسٹری ہے، اسے ذہن نشین فرما لیجئے۔ جناب مختار کوفے کے اندر حکومت قائم کر چکے ہیں، اور آپ کے پاس دوسرے ملکوں کے بادشاہوں نے جن سے تعلقات تھے جناب مختار کے، اور وہ مسلمان بھی نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے اگر کل کی ہسٹری پہ یقین نہ ہو تو آج دیکھ لیجئے، جس حاکم کے دل میں علی اور اہل بیت علی کی محبت ہے اسے مسلمان سراہتے نہیں، اسے مسلمان اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ تو شیعہ ہے۔ اسی لیے مجھے کسی اہل سنت اسکالر کا بہت خوبصورت جملہ ہے جو گزشتہ سال اس نے کہا تھا کہ بھائی سارا عرب، سارے مسلمان ملک فلسطین کی حمایت میں ایک جملے میں کھڑے ہو جائیں گے، کیا؟ کہ اعلان کر دو کہ فلسطین کے لوگ شیعہ ہو چکے ہیں، یا اعلان کر دو اسرائیل شیعہ ہو چکا ہے، سارے عرب اسرائیل کے مخالفت کر دے گا۔ تو عزیزو، ایک غیر مسلمان بادشاہ نے تحفے بھیجے، ان تحفوں میں ایک کنیز، ایک لڑکی بھیجی، مختار یہ لڑکی ہے، اس کو میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اور میں سوچتا ہوں، بادشاہ کہہ رہا ہے، میں سوچتا ہوں کہ مختار تم اس سے شادی کر لینا۔ وہ لڑکی آ گئی، بڑی خوبصورت۔ جناب مختار نے جب وہ لسٹ دیکھی سامان کی اور اس میں دیکھا کہ ایک عدد لڑکی ہے، کہ اس لڑکی کو بلاؤ۔ وہ لڑکی دربار میں چل کے آئی، سر سے پیر تک چادر میں ڈھکی ہوئی، پردے میں آئی،
آئی، جناب مختار نے کہا آپ واپس چلی جائیں۔ جناب جو ہے وہ مختار کے کہنے پر یہ کنیز، یہ لڑکی واپس چلی گئی علیہ السلام۔ جیسے یہ لڑکی واپس چلی، جناب مختار نے فرمایا اس لڑکی کی رفتار میں، اس لڑکی کے چلنے سے غیرت ایسے ٹپکتی ہے جیسے برسات کے موسم میں آسمان سے پانی ٹپکتا ہے۔ لہذا ایسی غیرت مند لڑکی کو میں اپنے زوجیت میں نہیں لوں گا، میں اپنی کنیزی میں نہیں لوں گا۔ یہ تو واقعی اگر اس کا کوئی حقدار ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت سید سجاد علیہ السلام ہیں۔ لہذا ادھر یزید نے اپنے آخری دور میں یزید نے 3 بڑے ظلم کیے تھے۔ پہلا ظلم یہ کیا تھا قتل امام مظلوم کربلا، دوسرا ظلم کیا تھا کعبے میں آگ لگوانا، تیسرا ظلم کیا تھا مدینے کو اجڑوانا۔ جب مدینے کو اجاڑا گیا، مدینے کو لوٹا گیا، تو وہاں پر کم سے کم 10,000 ایسے افراد کو قتل کیا گیا کہ جو حافظ قرآن تھے، اور مدینے کی نالیوں میں پانی کے بدلے خون بہ رہا تھا۔ امام سجاد اپنے خاندان کو، بنو ہاشم کو لے کر مدینے کے باہر اپنے ایک باغ میں مقیم ہو گئے اتنے دن تک، لیکن جو گھر تھے بنو ہاشم کے مدینے میں، ان گھروں کو توڑ دیا گیا تھا یزید کے کہنے پر۔ رسول اللہ کی قبر میں اونٹ گھوڑے گدھے بنوا دیے گئے تھے، مسجد نبوی میں 40 دن تک گھوڑے گدھے بنتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں حضرت مسیب، وہ بیان کرتے ہیں کہ 40 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی، نہ نماز ہوئی، نہ اقامت ہوئی۔ اب یزید واصل جہنم ہو گیا، جناب مختار نے اس کنیز کے ساتھ کچھ رقم بھیجی۔ دیکھیں جناب مختار کی بھی عظمت ہے بہت بڑی۔ جناب مختار نے کچھ رقم بھیجی اور کہا کہ مولا اس رقم کو قبول کیجئے اور بنو ہاشم کے ٹوٹے ہوئے گھروں کو بنوائیے، اور جن بنو ہاشم کے گھروں میں چولہا نہیں چل رہا ہے وہاں پہ کھانا پہنچوائیے، اور یہ ایک کنیز ہے میں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ کنیز آئی، آنے کے بعد اب جو ہے وہ حضرت ابو حمزہ سمالی، ایک امام کے ایک صحابی، ایک صلوات پڑھیں آپ حضرت محمد والے محمد پر۔ امام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو حمزہ سمالی، وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ کنیز مختار کے سپاہیوں کے جھرمٹ میں امام سجاد کی خدمت میں لائی گئی تو یہ کنیز بار بار چادر کے جھرونکوں سے امام کو دیکھ رہی ہے، بار بار دیکھ رہی ہے۔ امام کے قریب بیٹھے ہوئے تھے ابو حمزہ سمالی، انہوں نے فرمایا بی بی آپ بار بار کیا دیکھ رہی ہیں؟ مگر یہ کنیز خاموش۔ 3 بار جب سوال کیا، عظمت سمجھیے زید شہید کی ماں کی عظمت کیا ہے اور ہماری آپ کی دادی کی عظمت کیا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں ابو حمزہ کیا تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم ایک ایسی عورت سے بات کرنا چاہتے ہو کہ جس سے بات کرنا اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ ابو حمزہ چپ ہو گئے۔ امام نے مختار کا خط لیا، مختار کے خط میں لکھا ہوا تھا مولا یہ کنیز خاص آپ کے لیے۔ امام نے فرمایا اس کنیز کے جب سے یہاں کھڑی ہوئی ہے اس کے وجود سے غیرت ٹپک رہی ہے، اور جو غیرت مند ہوتا ہے وہ کسی کی کنیزی یا غلامی کے لائق نہیں ہوتا، لہذا میں نے اسے آزاد کیا۔ جب وہ عورت آزاد ہونے لگی، کنیز آزاد کر دی گئی،
فوراً اس کنیز نے ایک جملہ کہا، آپ نے مجھے آزاد کر دیا؟ کہا میں نے آپ کو آزاد کر دیا۔ کہا اگر مجھے آزاد کرنا تھا تو رات خواب میں مجھے کنیزی میں کیوں قبول کیا؟ اب سب چونکے۔ کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ رات میرے دادا رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے اس عورت کا نکاح مجھ سے پڑھ دیا ہے۔ نکاح ہو گیا، شادی ہوئی باقاعدہ، اور ان سے پھر سن 80 میں مان لیجئے جناب زید پیدا ہوتے ہیں۔ جناب زید جب پیدا ہوئے، امام سجاد نے اٹھایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا میرے بچے تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تجھے کائنات کا رسول پہلے سلام کہہ گیا تھا۔ جناب زید کو سلامی دی گئی۔ یہ جناب زید چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، 3 اماموں کا زمانہ دیکھا، 3 اماموں کی شاگردی اختیار کی۔ اور ایک جملہ مزے کا یہ ہے، تاریخوں نے لکھا اب تک تو یہ آپ سنتے آئے ہیں ابو حنیفہ کا استاد کون ہے؟ امام جعفر۔ خود ابو حنیفہ کہتا ہے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر امام جعفر نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ مگر جناب زید کی ہسٹری کی کتابوں میں یہ جملہ بھی ملتا ہے ابو حنیفہ کا کہ اگر زید شہید نہ ہوتے تو مجھے علم کی الف بھی نہ ملتی۔ آپ نے توجہ ہی نہیں کیا، زید شہید اس عالم کا نام ہے کہ جس کے پڑھائے ہوئے بچے دنیا کے امام بنتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ جناب زید شہید جو ہے وہ جوان ہوتے ہیں۔ ان کے جلدی سے ختم کر رہا ہوں ان کے چیپٹر کو۔ ہشام بن عبد الملک ادھر بادشاہ بنا ہے شام میں، اس نے تخت خلافت، تخت حکومت پہ آنے کے بعد اہل بیت کو شکنجے میں جکڑنا شروع کیا۔ علوی سادات کو یعنی شیعہ سادات کو اس نے قید کرنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا۔ جناب زید یہاں تک خاموش رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ اس ملعون نے جناب فاطمہ اور رسول اللہ کے خلاف باعلن اعلان بولنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے لب ہلائے ملعون نے، ایسے ہی جناب زید شہید کھڑے ہو گئے۔ چھٹے امام کا زمانہ، اور کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں امام جعفر سے کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں؟ امام جعفر نے فرمایا چچا زید، ہمارے یاور انصار کم ہیں، اس لیے کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ خاموش رہیں؟ جناب زید شہید نے فرمایا اے میرے مولا و آقا امام جعفر، میں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے سنا ہے کہ جو ظالم کے ظلم پہ چپ رہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، جناب زید شہید ہشام بن عبد الملک کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے۔ کوفے والوں نے ان کا ساتھ دیا۔ کوفہ جو آج بدنام ہے کہ الکوفی لا یوفی، کوفے والا وفادار نہیں ہوتا، یہ سب حکومت کے پروپیگنڈے تھے، ورنہ لشکر علی میں سب سے زیادہ کوفے کے، لشکر امام حسن میں سب سے زیادہ کوفے کے، شہیدان کرب و بلا 72 ہیں، ان 72 میں سب سے زیادہ کوفے کے۔ آپ یہ دیکھیے کہ قریب 46 افراد تو بنو ہاشم کے ہیں، 18 بنو ہاشم وہ ہیں کہ جو صرف علی کے بیٹے ہیں،
لیکن اس کے علاوہ عقیل کی اولاد، جعفر کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد، یہ سب 46 بنتے ہیں۔ 72 میں سے 46 تو ادھر کر دیجئے، اب آگے کتنے بچے؟ جتنے بھی بچے آپ حساب لگائیے گا بعد میں، ان میں جناب وہب کلبی باہر سے آئے ہیں بس، ورنہ باقی سب کوفے کے ہیں، چاہے وہ حر ہوں، چاہے وہ حبیب ہوں، چاہے وہ عابس ہوں، چاہے وہ شبیب ہوں، اور اس کے بعد بھی سب کوفے کے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ وہ چیز جو ہے وہ ان کو اس میں دوش نہیں دیا جا سکتا، چونکہ حکومت کا دباؤ یہ تھا کہ جو حسین کا ساتھ دے گا اس کے گھر والوں کو اسیر کر لیا جائے گا، اس کی عورتوں کے بال نوچ لیے جائیں گے، ان کو قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا وہ ڈر گئے، کچھ شیطان نے بہکا دیا۔ لیکن اس کے بعد پوری کائنات میں اگر حسین ابن علی کے قتل کے حمایت میں آواز اٹھی، جنہیں توابین کہتے ہیں، سلیمان سرد خزائی کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ بھی کوفے کے ہیں، اور پھر حسین کے نام، حسین کے قتل پر جو دشمنان نے امام حسین کو قتل کیا وہ بھی کوفے کے مختار نے کیا۔ کوفے والوں نے جناب زید کا ساتھ دیا۔ ابھی بھی پروپیگنڈے چل رہے ہیں۔ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا انڈیا ٹی وی نے باقاعدہ ثبوت دیا ہے اس بات کا کہ ہم اسرائیلی بچے ہیں۔ اس ملعون نے، وہ بیان نہیں دہراؤں گا میں، اس ملعون نے آیت اللہ خامنائی کے خلاف بہت کچھ بولا ہے، بس خالی اچھے لفظوں میں غلام عباس بھائی، اس نے کہا کہ دن بھر سوتے رہتے ہیں، دن بھر سوتے رہتے ہیں۔ اب آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، دن بھر سوتے رہتے ہیں، اور میں دن بھر سونے والے سے سپر پاور بھی تنگ آ گیا۔ جو دن بھر سو رہا ہے اس نے سپر پاور کو لوہے کے چنے چبا دیے۔ ارے دنیا سوچے اگر سونے والا جاگ جائے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، جناب زید شہید اٹھے حمایت کے لیے، رسول کی حمایت میں، مگر کسی مسلم نے، کسی کوفے کے علاوہ کسی نے ساتھ نہ دیا۔ اور پھر وقت وہ آیا کہ آج 2 صفر کو جناب زید شہید کی ہشام بن عبد الملک کے گورنر یوسف بن عبد الملک، جو اسی کا بھائی بنتا ہے، اس سے جنگ ہوئی باقاعدہ، اور اس جنگ میں یہ ہوا کہ ایک ملعون نے جناب زید شہید کی پیشانی پر ایک تیر مارا، اور وہ تیر اتنا گہرا گھس گیا کہ جب اسے نکالا تو جناب زید شہید اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور پھر یہ ہوا کہ رات کے سناٹے میں شیعوں نے جناب زید شہید کو نہر فرات کے کنارے دفن کیا اور قبر کا نشان مٹا کر اس کے اوپر پانی بہا دیا، مگر ایک ملعون دیکھ رہا تھا۔ اس ملعون نے ہشام کو خط لکھا کہ زید شہید کو ان کے شیعوں نے دفنا دیا ہے، لہذا اس ملعون نے جناب زید شہید کی قبر کو اکھاڑا اور جنازے کو سولی پہ لٹکا دیا۔ ایک مدت تک جنازہ سولی پہ لٹکا رہا۔ پھر یہ ہوا کہ ملعون نے جناب زید شہید کے جسد اطہر میں آگ لگا دی اور اس کی جو راکھ، جسم مبارک کی جو راکھ بنی، اسے پانی میں بہا دیا۔ آج جو آپ زیارت پہ گئے ہیں حضرات، وہاں پہ جو جناب زید شہید کا روزہ دیکھتے ہیں، وہ قبر مبارک میں ان کا جسم مبارک نہیں ہے، بلکہ خالی اس جگہ پر وہ ہے کہ جس جگہ ان کو سولی پہ لٹکائے رکھا تھا۔ اور آج ان کے آثار باقی ہونا، بس اس کے بعد جناب سکینہ کی طرف آتا ہوں، آثار کا باقی ہونا اس بات کی دلیل ہے زمانہ چاہے جتنا مٹانے کی کوشش کرے، مگر اولاد ابو طالب کی ضمانت اور ان کی بقا کا وعدہ پروردگار نے کیا ہے۔ دشمن خود تو مٹ سکتا ہے مگر نام ابو طالب کائنات میں باقی رہے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
گرامی، اب میں باقاعدہ زیادہ نہیں، بس چونکہ وقت ہوتا جا رہا ہے، بس 10 سے 15 منٹ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید میں آیت الکرسی میں پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، پر اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے، اللہ ان لوگوں کا محافظ ہے، اللہ ان لوگوں کا ذمہ دار ہے کہ جو اندھیروں سے نکال کر لوگوں کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لاتے ہیں، جو بھٹکے ہوئے انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، اللہ ان کا سرپرست ہے، اور جو صحیح لوگوں کو واپس بھٹکا لے جاتا ہے تو خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ پھر ان کا محافظ، ان کا مددگار، ان کا سرپرست یہ نہ سمجھے دنیا کہ اللہ ہے، یہ نہ سمجھے دنیا کے رسول اللہ ان کے ساتھ ہیں، یہ نہ سمجھے دنیا کے اہل بیت ان کے ساتھ ہیں، وہ چاہے جتنا ڈنکا بجاتے رہیں، مگر حقیقت یہ ہے اولیاءہم الطاغوت، ان کے سرپرست شیاطین ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، نور و ہدایت کی یہ جنگ، نور اور ظلمت کی یہ جنگ جناب آدم سے شروع ہوئی۔ ایک طرف نور کا مجسمہ آدم ہے، دوسری طرف ظلمت کا مجسمہ شیطان۔ زمین پہ یہ جنگ آئی، حابیل اور قابیل بنے، آگے بڑھیے موسیٰ فرعون بنے، آگے بڑھیے نمرود و ابراہیم بنے، آگے بڑھیے تو عیسیٰ اور ان کے مخالفین بنے، آگے بڑھیے تو پھر امیہ اور عبد المطلب بنے، اور آگے بڑھیے تو محمد اور ابو جہل بنے، اور آگے بڑھیے تو علی اور ابو سفیان بنے، اور آگے بڑھیے تو حسن اور معاویہ بنے، اور آگے بڑھیے تو نور کا پیکر حسین بنا، ظلمت کا پیکر یزید بنا۔ یزید نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو نہیں خالی بلکہ 1,24,000 نبیوں کے وارث کو، نور کے پیکر کو ظلمت کے اندھیرے میں گھیرنا چاہا، یہ کہہ کر بیعت کرو۔ حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی، کربلا میں آ گئے، حسین کو قتل کر دیا۔ اب قتل کر کے، جملہ سنیے گا، قتل کر کے دشمن تخت حکومت پر اپنے زوم حکومت کے نشے میں بدمست بیٹھا ہوا تھا، اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ اسیر ہو کر دربار یزید میں پہنچ گیا۔ اس نے کہا اے شمر، مجھے بتا یہ بچی کون ہے؟ مصائب نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ بچی کون ہے؟ شمر اس سے پہلے کہ کچھ بولتا، ارباب مقاتل نے اور جن رائٹروں نے، جن رپورٹروں نے دربار یزید کے منظر کو کور کیا، انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ دربار یزید میں ایک آواز ابھری، ایھا یبن الطلقاء، یبن الطلقاء، یا یزید یبن الطلقاء، ماذا یسأل مننا۔ آواز ابھری، اے یزید، وہ ہمارے غلازات کردہ غلاموں کے بیٹے، اس سے کیا پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ آواز کس کی ہے؟ اتنی گرمی بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ شمر کس کے، یزید کس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ یزید کہتا ہے شمر یہ بتائے یہ بچی کون ہے جو ان قیدیوں میں ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جب مجلس میں آ کے سونا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کا فرش آج بھی دنیا کو سکون دیتا ہے۔
ایک صلوات پڑھیے اور ذرا محمد والے محمد پر. شمر، یہ بتائے یہ بچی کون ہے؟ شمر بولا نہیں. یہ بچی ہے کون؟ یہ بچی کہتی ہے یا یزید، او یزید، وَيَبْنَ الطُّلُقَا، اور اے یزید، اے ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں کے بیٹے. کون ہے؟ کہنے والی ایک 4 برس کی بچی ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، گلے میں رسی ہے، کپڑے گرد میں اٹے ہوئے ہیں، جگہ جگہ خون کے دھبے ہیں. ایک مرتبہ تاریخ نے دیکھا دربار میں 700 ملکوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. جو ایک لفظ ہے 700 کرسی نشین، وہ جو کرسی نشین ہے وہ کون ہے؟ وہ یزید اور صاحب مروان اور صاحب عمر سعد یہ نہیں ہے. وہ اس زمانے میں 700 حکومتیں تھیں، ہر حکومت کا ایجنٹ آیا تھا اور اس ایجنٹ کو کرسی پہ بٹھایا گیا تھا. وہ 700 ایجنٹ کیا سوچ رہے تھے؟ یزید سپر پاور ہے، یزید امیر المومنین ہے، یزید بادشاہ وقت ہے. مگر 4 برس کی حسین کی بچی نے یزید کو اس کی اوقات دکھا دی اور ایک جملہ کہا یا یزید، او یزید. لوگوں نے دیکھا یہ بچی ہے کون جو یزید کو یزید کہہ کے خطاب کر رہی ہے. اور آگے کا جملہ بڑا قیامت کا تھا. اے 700 کرسی نشین لوگوں، اے 700 حکومت کے ایجنٹوں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی امیر ہے، یہ کوئی بادشاہ ہے، یہ ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد ہے. عزیزان گرامی، 700 کرسی نشین کھڑے ہو گئے. ارے یہ بچی ہے کون؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ جناب سکینہ نے کہا ماذا یسلو مننا، یہ شمر کیا بتائے گا میں کون ہوں، اس کی کیا حقیقت کہ یہ ہمارا تعارف کرا سکے. میں تعارف کراتی ہوں. انا ابنۃ محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. انا ابنۃ خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کی بیٹی ہوں. انا ابنۃ علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں. انا ابنۃ فاطمہ الزہراء، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں. انا ابنۃ الحسین، میں حسین کی بیٹی ہوں. اور یہی تک نہیں رکی بلکہ اس کے بعد جناب سکینہ نے ایک جملہ اور فرمایا، آگے بڑھ کر اور بیان فرمایا انا ابنۃ سیدۃ الانبیاء، میں نبیوں کے سردار کی بیٹی ہوں. انا ابنۃ سیدۃ النساء العالمین، میں عالمین کی عورتوں کی سردار کی بیٹی ہوں. انا ابنۃ سید شباب اہل الجنہ، میں جنت کے جوانوں کے سردار کی بیٹی ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب آپ یہ سنیے، کوئی بھی انسان جب کوئی جملہ بولتا ہے تو اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے. آپ نے کوئی جملہ بولا تو بلا وجہ نہیں بولا، میں نے کوئی جملہ بولا تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ سیدھا سیدھا جناب سکینہ اتنا بھی تو کہہ سکتی تھی کہ میں جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کے بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسین کی بیٹی ہوں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں محمد کی بیٹی، میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی، میں علی مرتضیٰ کی بیٹی، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی، میں حسن مجتبیٰ کی بیٹی، میں حسین شہید کربلا کی بیٹی. یہ 6 نام کیوں لیے 700 کرسی نشینوں کے سامنے؟ وہ 700 کرسی نشین جو تھے ان کے بارے میں تاریخ طبری میں، تاریخ ابن خلدون میں اور دختر
سحر عرب، ایک کتاب ہے دختر ستارہ سحر عرب، عرب کی صبحوں کے ستارے کی بیٹی. ان تمام کتابوں میں ملتا ہے کہ جتنے وہاں 700 کرسی نشین حکومتوں کے نمائندے تھے وہ 4 مذہب والے تھے. عیسائی تھے، مجوسی تھے، اور حضور اعلیٰ ستارہ پرست تھے، اور سورج کو خدا ماننے والے تھے. یہ 4 مذہب والے کرسی نشین تھے 700. جناب سکینہ نے فرمایا میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی. ان 700 میں 3 افراد یعنی وہ 3 افراد وہ اپنے اپنے ملکوں کے بادشاہوں کے بھیجے ہوئے، وہ ایسی حکومتوں سے آئے تھے کہ جن کے اوپر اس وقت تک سن 61 ہجری تک جناب خدیجۃ الکبریٰ کے آج کے حساب سے کہیے تو اربوں روپیہ قرضہ تھا. جناب سکینہ نے فرمایا انا ابنۃ خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کی بیٹی ہوں. پھر سنیے یزید نے کیا اعلان دیا تھا. یہ باغی کا لشکر ہے، یہ ان کا لشکر ہے جو بے دین ہیں. جناب سکینہ نے کہا انا ابنۃ خدیجۃ الکبریٰ، اے میرے دادی کا قرضہ لیے ہوئے بادشاہوں کے نمائندوں، میں اس خدیجہ کی بیٹی ہوں جس نے اپنی دولت سے اسلام کو پروان چڑھایا. دوسرا جملہ آپ نے فرمایا انا ابنۃ علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں. سورج کو ماننے والوں سے خطاب کیا، تم جس سورج کو خدا مانتے ہو نا، وہ سورج میرے دادا کی انگلیوں کا کھلونا ہے. اس کے بعد آگے آپ نے فرمایا انا ابنۃ فاطمۃ الزہرا، مشہور واقعہ ہے، معجزہ ہے. عیسائیوں کے یہاں شادی تھی، جناب فاطمہ کو بلایا گیا تھا، مگر ذہن میں یہ پروپیگنڈا تھا کہ فاطمہ زہرا جو ہے وہ غربت زدہ لباس میں آئیں گی اور صاحب ہم ان کی نعوذ باللہ توہین کریں گے. لیکن ہوا اس کا الٹا. اللہ نے جنت سے مخصوص لباس بھیج دیا. جناب زہرا نے اس لباس کو پہنا، یہودی کے گھر پہنچی. عیسائی اور یہودی دونوں نے پلان بنایا تھا. یہودی کے گھر پہنچی، اور جب یہودی کے گھر پہنچی تو وہاں شہزادی کے حسن و جمال اور آپ کے کپڑوں کی زرق و برق کو دیکھ کر ساری عورتیں بے ہوش ہو گئیں. جی حجرے میں پہنچی دلہن کے تو دلہن مر گئی. پھر کیا ہوا؟ جناب فاطمہ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دلہن کو زندہ کیا. بے ہوش عورتیں ہوش میں آئیں. جناب سکینہ آج تقریباً 60-65 سال کے بعد یہودیوں سے اور عیسائیوں سے خطاب کر رہی ہیں انا ابنۃ فاطمۃ الزہرا. دنیا ہمیں یہ نہ سمجھے کہ آج ہم یہاں قیدی بن کے کھڑے ہیں. ارے میں اس فاطمہ کی بیٹی ہوں کہ جس کے زرق و برق کو دیکھ کر یہودیت و عیسائیت کے ہوش اڑ گئے تھے. میں اس فاطمہ کی بیٹی ہوں جس کا اختیار موت پہ بھی تھا، زندگی پہ بھی تھا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جلدی سے یہ جناب سکینہ اپنا تعارف کرا رہی ہیں کہ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے اپنا نام بتاؤ.
सुकैनत बिन्तुल हुसैन, मैं सुकैना, अरबी में सुकैना है, मैं सुकैना हुसैन की बेटी सकीना हूं। अच्छा, तुम हुसैन की बेटी हो, मैंने सुना तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत चाहता था। हाँ, बहुत चाहता था, दुनिया में किसी का बाप इतना नहीं चाहता था जितना मेरा चाहता था। उसने कहा मुझसे ज्यादा नहीं चाहता होगा तेरा बाप। क्या क्यों? कि मैं, अगर मेरी बेटी मुझसे ये ख्वाहिश करती है कि मैं रूम का फल खाऊंगी, तो मैं यजीद अपनी बेटी के लिए रूम से फल मंगवा के देता हूं। जनाब सकीना ने कहा बस, आ मैं तुझे एक वाकया बताती हूं। और दरबार में खड़ा हुआ था एक रसूल का सहाबी, बिका हुआ सहाबी, जिसका नाम है ज़ैद इब्न साबित। वो खड़ा हुआ है का ज़ैद इब्न साबित, अगर मैं सकीना झूठ कहूं तो मुझे रोक देना। अब मैं बताती हूं, यजीद अपनी बेटी के लिए रूम के फल मंगा के देता है, तो ये अपनी मोहब्बत पे नाज कर रहा है। मैं बताऊं, ए ज़ैद इब्न साबित, तू भी था, मेरा बाबा भी था, और मैं 1.5 साल की थी। मैं अपने बाबा की गोद में बैठी और मैंने कहा बाबा मुझे अंगूर चाहिए। और ज़ैद इब्न साबित, तुमने कहा था कि शहजादी ये अंगूर का मौसम है नहीं। क्या सुन रहे मेरे दोस्तों? अंगूर का मौसम है नहीं। उन्होंने कहा हाँ, वाकया तो हुआ था। का ज़ैद इब्न साबित, तब जनाब सकीना ने फरमाया बाबा, ए मेरे बाबा। हाँ बेटी। का बाबा ये बताओ, जनाबे मरियम के बाप जनाबे ईसा के नाना अफजल हैं कि आप? अल्लाह अकबर। आखिरी बात है, जनाबे ईसा के नाना अफजल हैं कि आप अफजल हैं? इमाम ने फरमाया बेटी मैं अफजल हूं। का बाबा फिर अजीब सी बात नहीं है कि जो आपसे कमतर था उसकी बेटी के लिए बेमौसम के फल आ जाएं और आपकी बेटी के लिए ना आए? अभी इतनी बात हो रही थी कि पूरा घर अंगूर की खुशबू से महक उठा। इमाम ने फरमाया बेटी जाओ, अल्लाह ने जन्नत से तुम्हारे लिए अंगूर भेज दिए। ओ यजीद, तू अगर रूम से फल मंगा के दे, इस बात पे घमंड न कर। अरे रूम में फल था तो मंगा दिया, दुनिया में फल न था, मेरे बाबा ने जन्नत से मंगा दिया। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसने कहा अच्छा, उसने कहा अच्छा, आज मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेता हूं। कलो तख्त से कपड़ा हटाया, का पहचानो? जनाब सकीना ने फरमाया मेरे बाबा हैं, गोद में लेना चाहोगी? जनाब सकीना ने फरमाया हाँ, बहुत दिन हो गए, अभी मसायब नहीं है, बहुत दिन हो गए। जनाब सकीना आगे बढ़ना चाहती हैं, शिमर ने दरमियान में तलवार हायल कर दी। कहा ऐसे नहीं। फिर कैसे? का तुम वहीं खड़ी रहो, तुम्हारे बाप का सर खुद तुम्हारी गोद में जाए। जनाब सकीना ने, अब ये एक अहले सुन्नत यूनिवर्सिटी जामिउल अज़हर मिस्र मुल्सा, वहाँ के एक उस्ताद थे, उस्ताद असद हैदर, अरबी आलिम, मिस्री आलिम है।
اس نے لکھا ہے کہ جناب سکینہ نے کہا اچھا میں یہی کھڑی ہوں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کا سر منگاؤں؟ یزید پھر غلطی کر گیا، تو اپنا سکہ جموانا چاہتا ہے نا دنیا میں، اب دیکھ تیرے دربار میں سکہ کس کا چلے گا، کا سر منگاؤ۔ جناب سکینہ نے فرمایا یہ خالی ایک سر ہے، اگر تو کہتا تو میں اپنے باپ کا جسم کربلا سے یہیں حاضر کرا دیتی۔ اور یہ کہہ کر جناب سکینہ نے دامن پھیلایا، بابا آؤ میری آغوش میں آؤ۔ جناب سکینہ کی گود میں آ گئے امام۔ استاد حیدر لکھتے ہیں کہ جناب سکینہ نے روئی، سب کچھ ہوا، مگر بھیگی ہوئی آنکھوں سے اشک بہ رہے تھے، اور جناب سکینہ نے کہا یزید تیری ہار ہو گئی، میرے بابا کی جیت ہو گئی، تو تخت حکومت پر بیٹھ کر بھی ہم لوگوں کو اپنے روب و دبدبے سے مرعوب نہ کر سکا، اور دیکھ ہم قیدیوں کی پاور دیکھ، سر و تن میں جدائی تو ہو گئی مگر پھر بھی زندگی کے آثار باقی ہیں۔ عزیزو، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنا تعارف دربار میں کراتی ہیں، اور دربار میں تعارف جب جناب سکینہ نے کرایا اور امام حسین کا سر گود میں آیا تو تنہا جناب سکینہ نہیں رہے، اور دربار میں ایک عجیب منظر تھا کہ ایسا باپ واقعی نہیں دیکھا جو شہید ہونے کے بعد بھی بیٹی کی آواز پر لبیک کہتا چلا ہے۔ عزیزو، بڑا پیار کرتے تھے حسین ابن علی جناب سکینہ سے، بس زیادہ نہیں۔ دو روایتیں ملاحظہ فرما لیجیے۔ پہلی روایت شب عاشور ہے، رونے کے لیے آمادہ ہیں تو بہت گریا کریں گے، جب جب یاد آئے گی یہ روایت تب تب آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ شب عاشور ہے، جناب عباس خیموں کا پہرا دے رہے ہیں، آدھی رات گزر چکی ہے، جناب عباس خیموں کے پیچھے سے پہرا دیتے دیتے جب خیموں کے سامنے آئے تو دیکھا کہ خیموں کے سامنے کوئی ہے جو زمین پر جھکا ہوا ہے، کچھ اکھاڑ رہا ہے اور اسے ایک طرف ڈال رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے دور سے کہا کون ہے جو ہمارے خیموں کے سامنے آ گیا؟ جناب امام نے فرمایا عباس آہستہ بولو۔ جناب عباس نے کہا آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بھیا میرے شیر، میں جو چھوٹے چھوٹے کانٹوں کے درخت ہیں میں ان کو اکھاڑ رہا ہوں۔ مولا کیوں؟ کہ کل میری شہادت کے بعد جب میری سکینہ خیموں سے نکلے تو یہ کانٹوں دار درخت پیروں میں نہ چبھ جائے، میں کہوں گا مولا ارے زندگی شب عاشور میں اتنا خیال، ارے عصر عاشور کے بعد یہی سکینہ ہے جو کانٹوں پہ چلائی گئی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ لیجئے عزیزو، بس خالی ایک روایت بہت جلدی سے اور زحمت تمام۔ شام غریبہ آ گئی، یزید کا لشکر لوٹنے کے لیے آ گیا۔ کربلا میں شام غریبہ میں دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے عباس کو بہت آواز دی۔ پہلی جناب زینب، شمر آیا، جناب
جناب زینب کی چادر کو ملعون نے پکڑا، کھینچنا چاہتا ہے، جناب سکینہ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا، چادر کو پکڑ لیا۔ شمر ملعون نے تازیانہ لیا، جناب سکینہ کے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، جناب سکینہ کے ہاتھ پہ مارتا جا رہا ہے شمر۔ جب یہ ہاتھ زخمی ہو گیا، سکینہ نے دوسرے ہاتھ سے چادر کو پکڑا، شمر نے اس ہاتھ پہ تازیانے برسائے۔ جب زینب کا یہ ہاتھ بھی زخمی ہو گیا، ارے دوسرا ہاتھ بھی سر سے ڈالا، شمر نے چادر کھینچی، زینب نے فرات کا رخ کیا، عباس تیری بہن بے چادر ہو گئی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ دوسری شخصیت سکینہ، شام غریبہ، شمر نے اور لشکر یزید نے سب کچھ لوٹ لیا۔ اچانک سے ملعون کی نظر بچی کے کانوں پہ پڑی، دیکھا کانوں میں گوشوارے ہیں۔ عزیز و ملعون آگے بڑھا، جناب سکینہ نے کہا شمر کیا چاہتا ہے؟ وہ ملعون کہتا ہے مجھے یہ گوشوارے دے دے۔ جناب سکینہ نے اپنے ہاتھ گوشوا کان پہ رکھے، شمر ایک قدم آگے بڑھا، سکینہ ایک قدم پیچھے ہٹی، شمر آگے بڑھا، سکینہ پیچھے ہٹی، شمر آگے بڑھا، سکینہ پیچھے ہٹی۔ ہاتھ کب کب آ رہے ہیں؟ شمر کہتا ہے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ جلدی سے گوشوارے دے۔ پتہ ہے سکینہ کیا کہتی ہے اولاد والو؟ اے شمر مجھ پہ اتارنے نہیں آتے۔ عزیزو جیسے ہی سکینہ نے یہ کہا، ملعون نے ہاتھ بڑھائے، ارے گوشواروں کو پکڑا، کان کی لوئے پھٹی، خون بہا، فرات کا رخ کیا۔ اے چچا میرے گوشوارے چھن گئے، کان زخمی ہو گئے۔ عباس کا لاشا تڑپنے لگا، واہ غربتا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنوہا، پروردگارہ ہماری عبادت قبول فرما۔ معبود جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ معبود ایام 40 شروع ہو چکے ہیں، دنیا بھر سے بھی جو عزادار قبر امام حسین کی زیارت کے لیے نکلے ہیں، معبود ان تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ معبود پرچم اسلامی حکومت اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ معبود آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سیستانی اور دیگر جو ہے وہ علماء حق اور تمام شیعت کے جانثار اور بہادران شیعت کو اور شجاعان شیعت کو معبود اپنی حفظ و امان میں رکھتے ہوئے کامیابی عطا فرما۔ معبود حکومت اسرائیل کو اور حکومت امریکہ کو نیست و نابود فرما۔ معبود عرب ممالک، اسلام ممالک، مسلم ممالک اگر ہدایت کے لائق ہیں تو ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے لائق نہیں ہیں معبود ان کی حکومتوں کا تختے کو پلٹ دے۔ معبود جنت البقیع آباد فرما۔ وارث حضرت زہرا و حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔